الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو اور دوستو، اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کا نظام بھی ایک اللہ رب العزت تنہا خود چلا رہے ہیں۔ نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو صحیح رخ پر چلنے کے لیے ہر دور کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ترتیب بتایا ہے۔ اس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو طور اور طریقہ میں بتا رہا ہوں اگر اس طور اور طریقے سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارے گا تو یہ سمجھ لو کہ یہ کائنات کا نظام میری قدرت میں ہے، پھر اس نظام کو جس طریقے سے میں چلاؤں گا تم اس کو روک نہیں سکتے۔ اب جس قوم اور قبیلے نے ہر دور کے اندر جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے ان کے نظام کو صحیح ترتیب کے ساتھ چلایا۔ لیکن جس دور کے اندر بھی اس لوگوں نے اللہ رب العزت کے نظام کے خلاف اور بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کے لیے اپنا خود طریقہ ایجاد اور اختیار کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پریشان کیا، اور پریشان بھی ایسے کیا
کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے واقعات بتائے ہیں، ان لوگوں کے ہر عمل کو محفوظ کر کے مجھے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اس پہنچانے اور اس بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے صبح تک آنے والے انسان اس قرآن کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یہ خشکی اور تری کے اندر جو فسادات آتے ہیں، ان فسادات کی ذمہ داری بما کسبت ایدیکم، اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھ غلط استعمال ہو گئے۔ تمہیں اللہ نے جو اختیار دیا تھا، اس اختیار کو تم لوگوں نے غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں پریشان کر دیا۔ اور پھر اللہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے قوم ایسی گزری ہے بنی اسرائیل کی کہ جن کو اللہ نے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا۔ اب انہوں نے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، لیکن شکار کرنے کے لیے ہیل اور بہانہ ضرور بنایا۔ ہیل اور بہانہ کیا بنایا کہ انہوں نے جو ندی گزر رہی تھی، اس ندی سے اپنے گھروں کی طرف ایک ایک نالی کھودی، جس کی وجہ سے ہفتے کے دن پانی آ کر ان کی گھروں کی طرف سے جو نالی آتی تھی اس میں جمع ہوتا تھا، اور اس پانی میں مچھلی بھی آ کر جمع ہوتے تھے۔ تو ہفتے کے دن وہ تمام مچھلیاں جمع ہو کر اتوار کے دن اس مچھلی کو پکڑ لیتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں نے جو سمجھدار تھے اور اللہ کا خوف اور ڈر تھا ان کے دلوں میں، انہوں نے سمجھایا کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، تم اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ تو سمجھانے والے بھی دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے سمجھایا اور نہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ انہی کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کھانا بھی کھانے لگے، معاملات بھی کرتے رہے، اٹھنا بیٹھنا بھی جاری رکھا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ کہ جنہوں نے بستی کی درمیان ہی دیوار لگا دی کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ تم جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے تم اس کے خلاف جا رہے ہو۔ اس کے باوجود جب انہوں نے بالکل مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا ان نیک لوگوں نے، اس پر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، اور سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اپنے گناہ کے اندر مستقل رہے۔ ایک وقت ایسے آیا کہ جو گناہگار لوگ تھے، جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کے لیے ہیلا اور بہانہ بنایا تھا، اس طرف بڑی خاموشی تھی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بڑے مست لوگ ہیں، ہر وقت کودتے اور چلاتے اور چیختے ہیں، آج بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں۔ جب نیک لوگوں نے دیوار کو پلانگ کر کے ان لوگوں کی حالت دیکھ لی تو کچھ بندر بن گئے تھے، کچھ خنزیر بنے تھے۔ اور 3 دن وہ بندر اور خنزیر زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ آج جو بات مشہور ہے کہ آج کل جو بندر اور خنزیر ہے یہ انہی کی اولاد ہے، یہ بات غلط ہے۔ ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ایک سزا کے طور پر، اس زمانے میں بھی بندر اور خنزیر موجود تھے۔ تو آج کے بندر اور خنزیر یہ ان کی نسل نہیں، اللہ نے سزا کے طور پر اور عذاب کے طور پر ان کو بندر اور خنزیر بنایا، اور وہ 3 دن کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ جب اللہ کی نافرمانی عروج پہ آتی ہے پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، اور پھر اللہ کا عذاب اس طور پہ آتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اللہ پھر جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن اور یہ احادیث یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں، یہ اللہ رب العزت نے قیامت کے صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طور اور طریقہ اور مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے واقعات اس قرآن کے اندر نقل فرمائے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، اے لوگو تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا حرکت کی، قوم عاد کا کیا انجام کیا۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اتنی طاقتور قوم کہ اللہ رب العزت نے ان جیسے طاقتور قوم اس کے بعد کبھی دنیا میں بنائی نہیں، اتنی طاقتور کہ زمین میں گڑی ہوئی درخت کو ایک بندہ آ کر ہاتھ لگا کر اس کو نکال دیتا تھا، کوئی نکال سکتا ہے؟ اور اپنی طاقت پر اتنے تکبر کرنے لگے جو یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے۔ اللہ نے سمجھایا ان کو، اے لوگو تم اس بات کی نہیں طرف نہیں دیکھتے ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ جس رب نے اور جس ذات نے تمہیں بنایا ہے اتنا طاقتور، وہ رب کتنا طاقتور ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی طاقت کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت کی طاقت کو اور اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، جس کے بعد جب ان کی نافرمانی ایک حد کو کراس کر گئی، اس نافرمانی کے سیلاب کے بعد پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور عذاب بھی بڑا عجیب آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں ایسی ہوا چلائی کہ وہ ہوا ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے کر گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ فرماتے جس طرح کھجور کی درخت کا تنا ہوتا ہے اس طرح یہ کھجور کے تنوں جیسے پڑے رہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جس قوم پر عذاب آتا ہے اس عذاب کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس قوم کی نافرمانی بنتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی آخری درجے تک پہنچے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے انصاف کا کوڑا پیر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی اس عذاب سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے، اور ہمارے عمل جو اللہ کی نافرمانی پہ ہے یہ اللہ کی رضامندی کی طرف آ جائے، جو طور اور طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس طور اور طریقے کے مطابق ہماری زندگی بن جائے، تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی۔ ورنہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ وہ قوم عاد بھی نہیں کر سکتی۔ قوم سمود بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی دنیاوی سہولیات پر اب اتنے بے وقوف تھے کہ یہ سہولیات دی کس نے؟ تم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئی، ماں کے پیٹ سے آتے وقت تو کیا کر سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی دانت ایسے تھے کہ کچھ کاٹ نہیں سکتے تھے جب پیدا ہو گئی، آپ کے ہاتھ ایسے تھے کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، آپ کے پاؤں ایسے تھے جب پیدا ہو گئے کہ آپ کے پاؤں کچھ حرکت کے قابل نہیں تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت آ گئی، آپ کے پاؤں میں چلنے کی طاقت آ گئی، آپ کو اللہ نے دانت دی، اس دانت میں کاٹنے کی طاقت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک زبردست قسم کا انسان بنایا۔ اس کے بعد تو اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے، تو قوم سمود بھی اللہ کی نافرمانی بھی آ گئی۔ اللہ رب العزت نے
ان کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی۔ بندہ یہ کہے نا کہ اللہ نے کوئی بہت بڑی فوج بھیجی، کوئی فوج نہیں بھیجی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر ان کو ہلاک کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اس بستی کے اندر صرف ایک چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹے اور سب کے سب ہلاک ہو۔ اے اوڑو کلی کے نے ولکا کلی کے رش افشا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ نے سب کو ہلاک کر دیا اور ختم ہو گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون اپنے آپ کو میخوں والا سمجھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تو سمجھانے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور فوج بھی، حکومت بھی، ہر قسم کی تمام طاقت کی چیزیں بھی موجود، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ رب العزت نے جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ماننے والا تھا، اور فرعون اسی رب کا انکار کرنے والا تھا، فرعون کو اللہ نے اسی پانی سے ہلاک کر دیا۔ یہ قصے اور کہانیاں اور یہ واقعات یہ اللہ رب العزت نے میرے بھائیو دوستو ویسے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ نہیں کی، بلکہ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی گزارتے ہو تو ان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو۔ آج بدبختی ہے میری اور آپ کی کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں وقت ہے، لیکن قرآن کے درس میں 10 منٹ بیٹھنے کے لیے دل اجازت نہیں دیتا۔ فضول محفلوں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کی اجازت ہمیں دل دے دیتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جمعے کے دن بھی 10 منٹ پہلے نہیں آتے۔ ابھی آپ دیکھ لو جب خطبہ شروع ہوگا پھر دیکھ لینا کدھر سے آتے لوگ۔ اگر اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سننے کے لیے بھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر آپ بتاؤ کہ ہم کس زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کس زبان سے ہم اللہ کی رحمت کے دعوے دار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے۔ یہ جو قوم عاد اور قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی، ویسے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے جو مکانات بنائے ہیں اس زمانے کے اندر، آج کے انجینئر بھی حیران ہے کہ کس طریقے سے بنائے ہیں۔ انہوں نے جو نقشے بنائے ہیں پہاڑوں کو تراش کر کے، آج تو چلو مشینیں ہیں پہاڑوں کو تراش رہے ہیں، ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر نہ تو مشینیں تھی، نہ جنریٹر تھا، نہ کوئی کاٹنے کا پتھروں کو کاٹنے کی کوئی چیز ہی تھی، لیکن آج کے انجینئر ان کے نقشوں کو دیکھ کر حیران ہے۔ لیکن ان کی بدبختی اور ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ ان کی نافرمانی۔ انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے اپنا سوچا، اپنے سوچ کے بنیاد پر انہوں نے زندگی گزاری۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی کی بات کے پیچھے انہوں نے ہنس نہ کیا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس اللہ کی جو بھی آیت آ جاتی ہے یہ اس آیت کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح آج میں اور آپ مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مولوی اگر کوئی بات کرے کہتے ہیں یار یہ بے وقوف انسان ہے، اس کو کسی چیز کا کیا سمجھ۔ اب مولوی اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو مذاق کس کا اڑا رہا ہے؟ مولوی کا اڑا رہا ہے یا اللہ کا کلام کا اڑا رہا ہے؟ تو جب اللہ کے کلام کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ یہ کرے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے۔
پھر اللہ یہی کرے گا جو ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اور آپ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان میں بادلوں کو دیکھتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر تبدیل ہو جاتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی ایسی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غم کے اثرات بھی نظر آتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات بھی ظاہر ہوتے تھے۔ اگر تھوڑے سے غمگین ہوتے تو صحابہ اس بات کو محسوس کر لیتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو تسلیم محسوس کر لیتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بادل آتے تھے تو رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ کبھی گھر کے اندر تشریف لیتے تھے، کبھی گھر سے باہر جاتے تھے، کبھی مسجد جایا کرتے تھے۔ جب ان بادلوں سے بارش شروع ہو جاتی تو بادلوں سے بارش شروع ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر کچھ سکون کے اثرات نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب بادل آتے تو لوگ خوش ہوتے کہ اب بادل سے بارش برسے گی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بادل آتی ہے تو آپ کے چہرے پر غموں کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں ان بادلوں کو دیکھنے کے بعد جو میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم پیدا کی تھی جس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ اب ان کی نافرمانی جب ایک حد تک پہنچی، اللہ نے ان پر گرمی لے کر آیا۔ گرمی لانے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کے اندر تنگ ہو گئے تو ایک جگہ پر بادل انہوں کو دیکھ لیا، وہ تمام کے تمام لوگ ان بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان بادلوں سے ان پر آگ کو برسا کر ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ میں بھی ان بادلوں کو دیکھ کر مجھے وہ قوم یاد آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ رب العزت ان بادلوں کی وجہ سے ہمارے لیے بھی آگ نہ برسائے، ایسا نہ ہو ان بادلوں سے اللہ کوئی پتھر نہ برسائے، اور اگر پانی بھی برسے اور بلوچستان جیسا برسے تو پھر بتاؤ۔ اس لیے میں جب رحمت کی بارش دیکھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بادلوں کو دیکھتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اللہم سیبنا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش عطا کرنا۔ لیکن میرے اور آپ کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ آج بلوچستان، پنجاب اور اللہ رحم کرے، آج صبح سے سوات کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان حالتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر ذرا برابر بھی کچھ اللہ کا خوف نہیں آ رہا۔ جو ٹینٹ 4000 روپے کا مل رہا تھا، سیلاب کی وجہ سے جب لوگوں نے ان لوگوں کو ٹینٹ فراہم کرنے کی کوشش شروع کی، وہ ہمارے مسلمانوں نے 10,000 روپے تک پہنچا دی۔ شاباش۔ جس بنیاد پر عذاب آیا تھا اللہ کا، اس بنیاد کو ہم نے اور بھی مضبوط کر دیا۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی عدنان کا کاہل، وہ الحمدللہ خود جا کر خود ان کی امداد میں لگے ہوئے، اپنے ساتھ جو ٹرسٹ ہے ان کا، انہی کے ذریعے سے وہ امداد دے رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک فیس بک پر پوسٹ دیا تھا، اگر کسی کو ٹینٹ کی کوئی جگہ معلوم ہو کہ جہاں سے مل جائے، چلو 10,000 روپے کا ملے تو صحیح۔ اب اتنی بڑی سٹاک ان بدبخت لوگوں نے اپنی چھپا دی کہ جب یہ 10,000 سے اور بھی مہنگا ہو جائے گا تو ہم پھر بیچیں گے، کیونکہ گھر تو ان کے تباہ ہو گئے، گھر تو ان کے ختم ہو گئے، پانی کے ساتھ ان کی مٹی اور ریت وہ سب کچھ بہہ گیا۔ انہوں نے ٹینٹ تو لگانے ہی لگانے ہیں، آج نہیں لگائے تو مہینے بعد لگائیں گے، کیونکہ گزارا ہی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بندہ اپنے گھروں میں تو نہیں سما سکتا، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا کہ ٹینٹوں کا انتظام کیا جائے گا۔ تو
تو ابھی نہیں بیچوں گا، مہینے بعد بیچوں گا، آج 10,000 کی بک رہے، مہینے کے بعد 20,000 کا بیچیں۔ اب جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا کہ ہم نے نافرمانی شروع کی، ہم نے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کی، اس بنیاد کو ہم نے اور بھی مضبوط کر دیا۔ ان بیچاروں کے لیے اتنی جگہ خشک نہیں مل رہی کہ ان کے مردوں کو وہاں پر دفنا دیا جائے، ان کو 2 وقت نہیں 1 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، ان کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا۔ لیکن جن حکمرانوں کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، وہ اپنی کرسی کھیل رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی دشمن بنے ہوئے، اور ان سیلاب زدگان بیچارے ویسے بیٹھے۔ لیکن ایک بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، آج بھی جا کر ان سیلاب زدگان کی جو لوگ مدد کر رہے ہیں، وہ آپ کو پگڑی والا اور داڑھی والا ملے گا۔ الحمدللہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مدرسوں کے امتحان کے دن شروع ہے، انہوں نے امتحان کو ختم کر دیا، معطل کر دیا، اپنے مدارس کی چھٹیاں دے دی، اور تمام طلباء کو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھیج دیا۔ کسی سیاستدان اور کوئی سیاستدان کا بیٹا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہاں مولانا فضل الرحمان کا بیٹا نظر آئے گا ادھر۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو کہ سیلاب آتے کیوں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، ہمیں اس دور کے اندر ایسے حالات کے اندر مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی سے کیا درس ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کی امداد کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ آیا، قبیلہ مضر، ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، سب نے ایک ایک چادر لے کر اپنے سطر کو چھپایا ہوا تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست، نہ کوئی لباس کا بندوبست۔ نبی علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھ کر غمزدہ ہوئے، اور غمزدہ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس بارے میں سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تم نے کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن کے لیے کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، جو درہم اور دنانیر تمہارے پاس پڑے ان سب کو لا کر ان قبیلے والوں کی مدد کرو۔ ایک صحابی آ کر بڑا تیلا لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، دوسرے صحابی آ کر بڑا تیلا لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے جب نبی علیہ السلام نے اس امداد کو دیکھ لیا، صحابہ کی اس قربانی کو دیکھ لیا، ہم خود دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا خوشی کی وجہ سے۔ ہمارے چارسدہ میں ایک دور پہ دھماکہ ہوا، تو دھماکے کے وقت ایک عورت تھی، اس کی ہاتھ ختم ہو گئی تھی، کٹ گئی تھی، ایک بدبخت آ کر اس ہاتھ سے کنگن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب آیا کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے امن کو بدامنی میں کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس دور کے اندر اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ان لوگوں کی امداد کے لیے پہنچیں۔ خود نہیں جا سکتے تو جو لوگ وہاں پر امداد کر رہے اور پہنچا رہے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ امداد کر کے ان کو دے دیں۔ جو با اعتماد، کیونکہ ہم بھی بڑے عجیب ہیں، ایسے دنوں کے اندر ٹک بھی بڑے آ جاتے ہیں۔ اور سندھ حکومت کے بارے میں مشہور ہے کہ کروڑوں روپے کی انہوں نے امداد تو تقسیم کر دی، لیکن الحمدللہ غربا کو نہیں ملی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی امداد کچھ نہ کچھ ملے۔ 1000 روپے تو ہر بندہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ آج ہر بندہ منڈی سے 5-6 ہزار روپے کی سبزی لے کر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب 5000 روپے کی سبزی گھر لے کر آتے ہو تو 4000 روپے کر لے کر 1000 روپے ان کی لے دے دو، کوئی مشکل کام ہے؟ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو وہاں پر خود جا کر ان کی امداد میں مصروف ہیں، اور جو با اعتماد لوگ ہیں ان با اعتماد لوگوں کی امداد کرے۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق ہی اللہ کا کنبہ اور گھرانہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ، اس تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ من احسن الی عیالی، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا، جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہوگا وہ اللہ رب العزت کو پسند ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی مسلمان سے ذرا برابر تکلیف ہٹا دے، اللہ رب العزت اس تکلیف ہٹانے کی برکت سے کل قیامت کے دن کی سختی اللہ اس سے ہٹا دے گا۔ اور جو کسی دوسرے مسلمان کی امداد کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح جہاد میں مجاہد لڑتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے، اس طرح اس امداد کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جس طرح تہجد گزار اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا ہے، اس طرح دوسری مسلمان کی امداد کرنے والے کو بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح پورا دن روزہ دار کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح دوسری مسلمان کی امداد کرنے والے کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کچھ نہ کچھ کم کر کے ان حضرت لوگوں کی مدد کریں، ورنہ اللہ نہ کرے کہ جو حالات ان پہ آئے ہیں وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے اور اللہ ان کی بھی اپنی غیب سے امداد فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ عذاب آیا گیا، جس وجہ سے یہ سیلاب آیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، ورنہ اللہ کے لیے اس پوری کائنات کو ہلاک کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اللہ کو منایا رو رو کر، اے اللہ میری اس امت کو ایک ہی وقت میں ہلاک نہیں کرنا۔ جس نبی کی سنت کو بہت سارے لوگوں نے آج گٹر میں ڈال دیا، داڑھی کو کاٹا، اس نبی کی سنت یہ ہے، اس نبی کا قربانی یہ ہے، اس نے رو رو کر اس امت کے لیے اللہ سے کو منایا، اے اللہ میری اس امت کو ایک ہی وقت میں ہلاک نہیں کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ تھوڑے سے نمونے جو اللہ مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے اگر میں ایک ہی وقت میں سب کو ہلاک کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی سبب ہے اس عذاب اور اس سیلاب کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے دو چیزوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک اعلان جنگ سود پہ ہے، اللہ نے فرمایا اگر سود کا کاروبار کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج 98% کاروبار سود پہ چل رہا ہے۔ پاکستان تو 100% چل رہا ہے، لیکن جو میرا اور آپ کا کاروبار 98% سود پہ چل رہا ہے، نہیں چل رہا۔ جب تم کاروبار کر کے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو یار برکت ہی نہیں ہے، لاکھوں روپے گھر میں آ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں نہیں چلتا؟ ایک سود سے توبہ کرے، اپنے کاروبار کو علماء کے سامنے لے کر آئے، میں اس حساب سے کاروبار کرتا ہوں، یہ سود تو نہیں، میں بینک سے پیسے لیتا ہوں، سود تو نہیں، میں بینک پر گاڑی نکالتا ہوں، سود تو نہیں، ورنہ پھر اللہ کی جنگ کے لیے تیار رہے۔ دوسری بات پر جو اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہو وہ اعلان اللہ فرماتے میرا جنگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نیک لوگوں کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس قرآن اور حدیث کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ان نیک لوگوں کو چھوڑ دیا، ان علماء کا ساتھ نہیں دیا، تو میرے بھائیوں دوستوں جو حالات آج ہو رہے اس میں اضافہ ہوگا، کمی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔